علامہ شریف جرجانی علیہ رحمہ کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں کہ حجاب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آپ سے آپ کا مقصود ہی چھپا دے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز دیکھنا چاہیں مگر وہ شے کسی پردے میں ہو، اس پردے کو حجاب کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ عورتوں کے حجاب کے بارے میں حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کے حجاب سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح سے پردہ کریں کہ مرد انہیں کسی طرح سے دیکھ نہ سکے۔ عورت کون ہے؟ عورت کا لفظی معنی ہے جسم کا وہ حصہ جس کا ظاہر ہونا قابل عار و شرم ہو۔ ایک اور روایت کے مطابق عورت عورت ہے، مطلب ہے کہ عورت اجنبی شخص کے لیے ہر طرف سے چھپانے کی چیز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ختم المرسلین حضرت سیدنا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد جان خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَافَهَا الشَّيْطَانُ میں استشراف کے معنی ہے کسی کا بغور معائنہ اور مشاہدہ کرنا۔ دوسرا معنی یہ مراد لیتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کو بھلا کر دینا، اتنا پرکشش بنا دینا کہ دیکھنے والے اسے بغور دیکھے۔ مراد یہ ہے کہ جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے لوگوں کی نظر میں مزید پرکشش بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے خواہ خواہ تکتے ہیں۔ تمام اقوال میں سب سے زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ پردے کا حکم 4 ہجری میں نازل ہوا۔ آخر یہ پردہ عورتوں کے لیے ہی کیوں؟ پردہ حجاب گویا اسلامی شعار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر پردہ لازم نہ تھا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی اور اسے پردے حجاب کے زیور سے آراستہ کر کے عظمت و کردار کی بلندی عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ عورت گھر کی دولت و نگران ہوتی ہے اور دولت کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ دولت کی چوری کا خطرہ ہوتا ہے، اگر اس کو سنبھال کر اور چھپا کر رکھا جائے تو غیر مردوں جیسے چوروں سے دور رہتی ہے۔ عورت اپنے شوہر، اپنے باپ دادا، بیٹے بلکہ سارے خاندان کی عزت و آبرو ہوتی ہے۔ اس کی مثال سفید اور اجلے روشن لباس کی سی ہے۔ اگر اس روشن لباس پر معمولی سے داغ بھی ہو تو وہ دور سے ہی نظر آ جاتا ہے۔ غیروں کی نگاہیں اس کے لیے بدنما داغ کی مثل ہے، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے وصال سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ وصال کے بعد مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمائے جانے کے بعد اور میرے والد گرامی کے بعد جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تو نقاب کا اہتمام نہ ہوتا، کیونکہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے میرے والد گرامی ہیں۔ جب ان کے ساتھ امیر مومن حضرت سیدنا فاروق دفن ہوئے تو میں خوب پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ نبی محتشم سرکار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمانے کے بعد کچھ اشاک مکہ میں رہ گئے تھے۔ جب ان میں سے کسی کو موقع میں نظر آ جاتا تو وہ بھی مدینہ شریف روانہ ہو جاتا۔ انہی میں ایک باپردہ صحابیہ رضی اللہ عنہما بھی تھی جو شرم و حیا کے پیکر حضرت سیدنا عثمان بن عفان کی ہمشیرہ تھی۔ انہوں نے اس قدر طویل سفر میں پردے کا خوب اہتمام فرمایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو اس کا انعام بارگاہ نبوت سے یہ ملا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خوشی کا اظہار فرمایا بلکہ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ سے ان کا نکاح فرما دیا۔ عورت کے محرم سے مراد وہ ہے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ محرم میں 3 قسم کے افراد شامل ہیں: نصف کی بنا پر جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، رضاعت یعنی دودھ کے رشتے کی بنا پر جن سے نکاح حرام ہو، مساہرات یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہو، جیسے سسر کے لیے بہو اور ساس کے لیے داماد۔